अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा मौजू है वैलेंटाइन डे, मोहब्बत या तिजारत। आज से कोई 20-25 साल पहले तक कोई नहीं जानता था कि वैलेंटाइन डे क्या है, मगर बुरा हो इस ग्लोबलाइजेशन का जिसने इसे एक इंटरनेशनल फेस्टिवल, एक आलमी त्यौहार बना के रख दिया है। और अब सिर्फ नौजवान ही नहीं बल्कि बूढ़े और तीसरी चौथी क्लास के छोटे मासूम स्कूल जाने वाले बच्चे भी इसे मनाते नज़र आते हैं। सन 1991 में 1991 में जब इंडिया ने ओपन मार्केट इकनॉमी को वेलकम किया था, तभी कैपिटलिज़म के सरबराह हुक्मरानों ने हमें ये धमकी दी थी कि तुम्हें हमारी तहज़ीब के लिए भी अपने दरवाज़े खुले रखने होंगे। और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए इसी तहज़ीब का एक सैलाब हमारे मुल्क के गांव-गांव तक में घुस आया है। सेंट वैलेंटाइन, जिनकी यादों को वक्त ने कब का धुंधला दिया था, उन्हें जैसे दोबारा ज़िंदा कर दिया गया है और नौजवानों के जज्बात से खिलवाड़ करके उसको इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है कि वो अपने असल मकसद ज़िंदगी को भूलकर मार्केट इकनॉमी को फ़रोग़ देने में लग जाएं। चुनांचे अब हर 14 फरवरी की शाम उन्हें ये फ़िक्र सताती है कि कल यौम आशिक़ा यानी लवर्स डे के दिन उनका वैलेंटाइन कौन होगा। जो नौजवान इस बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें भी मीडिया के ज़रिए बहकाया और वरगलाया जाता है कि उस दिन उन्हें क्या कुछ करना है। इस दिन के लिए होटलों, रेस्टोरेंट्स, ब्यूटी पार्लर्स, क्लब्स, शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में स्पेशल डिस्काउंट के ज़रिए बिज़नेस को फ़रोग़ दिया जाता है। मगर इसके बावजूद, हालांकि वैलेंटाइन डे के मैसेजेस अब ज़्यादातर ईमेल, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया के ज़रिए भेजे जाते हैं, मगर इसके बावजूद बाज़ारों में वैलेंटाइन डे कार्ड्स की भरमार होती है। खूबसूरत और अट्रैक्टिव कार्ड बहुत भारी कीमत पर बेचे और ख़रीदे जाते हैं। जो लोग निस्बतन शर्मीले होते हैं, उनके लिए छपे हुए टी शर्ट्स भी बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, जिनके पीछे या सामने की तरफ वैलेंटाइन डे के मैसेजेस छपे हुए होते हैं। वैलेंटाइन डे का पैगाम उनके ऊपर लिखा हुआ होता है। उस दिन खुसूसन गैर शादीशुदा जोड़े स्केटिंग के लिए जाते हैं। शानदार होटलों में डिनर करके रात भर बेहयाई और फहाशी का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। जो इस्तिताअत रखते हैं वो हवाई सफ़र तक से गुरेज़ नहीं करते। मुख्तलिफ़ हवाई कंपनियां उस दिन स्पेशल डिस्काउंट का ऐलान करती हैं और उसी के साथ साथ मखसूस होटलों में क़याम का ऑफ़र और पैकेज भी उन्हें दिया जाता है, ताकि मुनाफा कमाने का एक और ज़रिया भी हाथ से ना जाए। नाइट क्लब सारी रात जाग कर फहाशी के फ़रोग़ में सरगर्म रहते हैं। कार्ड्स के अलावा चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह की दूसरी चीज़ों में भी खुसूसन इस दिन की मुनासिबत से खुसूसन तैयार की जाती हैं। इसी तरह एक प्रोडक्ट के ज़रिए दूसरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट फराहम किया जाता है। अगर हमारे मुल्क के कुछ कॉलेज इंतज़ामिया और प्रिंसिपल्स इस दिन को बाकायदा कॉलेजों या तालीमी इदारों में मनाने की इजाज़त नहीं देते, तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जाकर छोटी मोटी तकरीबात की गुंजाइश निकाल लेते हैं। उस दिन उनकी सारी सरगर्मियाँ कॉलेज से बाहर होती हैं। जिन स्टूडेंट्स का पहले से कोई अफेयर नहीं होता, वो सिर्फ इसी दिन के लिए कोई अफेयर पाल लेते हैं और नई दोस्तियाँ कर लेते हैं, ताकि कुछ लोग तो पुराने अफेयर्स को छोड़कर उस दिन के लिए ख़ास तौर से एक नया अफेयर शुरू कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय किया जाए। वैलेंटाइन डे की मुनासिबत से फ़रोग़ पाने वाले एक और कारोबार का नाम फ्लोरिकल्चर है। उस दिन चूँकि फूलों की बड़ी डिमांड होती है, इसलिए फूलों और ख़ुसूसन गुलाबों की कीमत आसमान से बातें करने लगती है। मीडिया के ज़रिए गुलाबों के रंगों के कोड्स समझाए जाते हैं। मसलन ये बताया जाता है कि सुर्ख गुलाब का मतलब क्या है और पीले गुलाब का मतलब क्या है और गुलाबी गुलाब का मतलब क्या है, और इसके ज़रिए से पैगाम रसानी या पैगाम पहुंचाने का तरीक़ा जो है नौजवानों को बताया जाता है। उस दिन बहुत बड़े पैमाने पर फूलों का कारोबार होता है। हिंदुस्तानी गुलाब फ्रांस, कनाडा, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर वगैरह भेजे जाते हैं।
اور ان پر یقیناً ہزاروں ارب ڈالر کا منافع ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک صرف بنگلور سے ایکسپورٹ کیے جانے والے گلابوں پر 260 ارب ڈالر کا منافع ہوا تھا، اور یہ صرف ایک شہر کے گلابوں کا معاملہ ہے۔ اسی سے اندازہ کریں کہ دیگر ساری چیزوں مثلاً کارڈز، ہوٹل، کلبز، پارک، گارڈنز، پبز اور ٹی شرٹس اور دیگر گفٹ آئٹمز وغیرہ پر کتنا زیادہ منافع کمایا جاتا ہوگا۔ عشق کے اس سارے کاروبار کو سینٹ ویلنٹائن سے منسوب کیا جاتا ہے، جن کے متعلق بہت سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور واقعہ وہ ہے جس کے مطابق سینٹ ویلنٹائن رومی بادشاہ کلاڈیس دوم یعنی کلاڈیس دا سیکنڈ کے دور کا ایک عیسائی پادری تھا، راہب تھا، فادر جس کو کہتے ہیں۔ رومی بادشاہ کلاڈیس کو ظالم کلاڈیس کے نام سے اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اسے بھی امریکی حکمرانوں کی طرح جنگیں لڑتے رہنے کا شوق تھا۔ بہت زیادہ جنگوں کی وجہ سے جب فوجیوں کا جنگی جذبہ اور مہم جوئی کا جو جذبہ تھا وہ سرد پڑ گیا، تو کلاڈیس دوم نے کہا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ شادی بیاہ کر رہے ہیں اور اپنا گھر بسا رہے ہیں اور گھریلو مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک سرکاری حکم نامے کے ذریعے سے شادیوں منگنیوں پر پابندی لگا دی اور بہت ساری شادیاں اور منگنیاں کینسل کر دیں۔ عیسائی قوم اس وقت رومن امپائر میں اقلیت میں تھی، مائنورٹی میں تھی۔ انہیں یہ ڈر ہوا کہ اس طرح تو ان کی تعداد اور بھی گھٹ جائے گی اور ان کی نسلیں مٹ جائیں گی۔ اس دور میں ایک عیسائی راہب تھا، پادری تھا سینٹ ویلنٹائن، جس نے چرچ میں خفیہ شادیاں کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ خبر ملتے ہی رومن پولیس نے سینٹ ویلنٹائن کو قید کر لیا اور جیل میں ڈال دیا۔ جیل میں جب کبھی نوجوان عیسائی جوڑے سینٹ ویلنٹائن کے سیل کے سامنے سے گزرتے تو اس سے ملنے جاتے اور اس کی طرف عقیدت سے پھول پھینکتے اور روپیے پھینکتے تھے۔ اس قید خانے کا جیلر بھی ایک عیسائی تھا اور اس کی ایک بیٹی تھی جو سینٹ ویلنٹائن کی بڑی عزت کرتی تھی اور احترام کرتی تھی۔ وہ بزرگ ویلنٹائن کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتی تھی۔ بالآخر رومی عدالت نے سینٹ ویلنٹائن کو موت کی سزا دی اور اسے 14 فروری سن 269 AD میں اس کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے آخری خط میں جو اس نے جیلر کی بیٹی کے نام لکھا تھا اس کی خدمات کا شکریہ ادا کیا، اور اس خط پر اس نے اپنے دستخط تمہارا ویلنٹائن یعنی یور ویلنٹائن کے الفاظ میں کیے تھے۔ حالانکہ سینٹ ویلنٹائن کی خدمات اپنی قوم کی نسلوں کو بچانے کے لیے تھیں اور جیلر کی بیٹی سے اس کا تعلق عقیدت، احترام اور انسانی عظمت کی بنیاد پر تھا، مگر نیم مشرک عیسائی جو مشرکانہ تہذیب کا حصہ بن چکے تھے، رومن مشرک کلچر کا حصہ بن چکے تھے، انہوں نے اس پورے واقعے کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے سینٹ ویلنٹائن کو شہید عشق کا درجہ دے دیا اور اس کے قتل کے دن کو یوم عاشقان یعنی لورز ڈے قرار دے دیا گیا، اور اپنی قوم اور ملک کے لیے اس کی اصل خدمات کو فراموش کر دیا گیا، اور عیسائی قوم کے لیے اس کی قربانی کو یاد کرنے کی بجائے اسے خرافات سے جوڑ دیا گیا۔ اگرچہ سینٹ ویلنٹائن کے متعلق اور بھی کچھ واقعات مشہور ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت چاہے جو کچھ بھی ہو، یہ بات تو طے ہے کہ اس سے ہمارا یا سینٹ ویلنٹائن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تاہم محبت کی کار فرمائی سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ اس کے بغیر حضرت آدم بھی جنت میں نہیں رہ سکے تھے، اور قرآن نے اس محبت کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے۔ لیکن اگر یہی پاکیزہ جذبہ جائز حدوں اور اخلاقی قید سے آزاد ہو کر بے لگام ہو جائے تو انسانوں کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ ویسٹرن کلچر میں اس جذبے کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے؟ اس انسانی جذبے کا اظہار تو بڑی گرمجوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے، مگر اس کو جائز طریقے پر نبھایا ہرگز نہیں جاتا۔ روزانہ عشق کے نام پر دوستیاں ہوتی ہیں اور ہوس کی قربان گاہ پر بھیٹ چڑھ جاتی ہیں۔ ان کی آدھی سے زیادہ اولادیں ناجائز ہوتی ہیں، جنہیں باپ کا سایہ میسر نہیں ہوتا اور ماں کی ممتا نصیب نہیں ہوتی۔
ویسٹ میں ہر چیز صرف مادی فائدے یعنی مٹیریل انٹرسٹ کے لیے کی جاتی ہے. ہوس کے پیمانوں پر ہر چیز ناپی اور تولی جاتی ہے. کیا وفا، کیا محبت، کیا ممتا، ہر چیز یہاں کوڑیوں کے مول بک جاتی ہے. ویلنٹائن ڈے میں بھی عشق کو ایک رات یا ایک دن بھر کے کاروبار سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، جس کے ذریعے آزادانہ عیاشی اور فلرٹنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا ویلنٹائن بنانے میں زور زبردستی سے کام لیا جاتا ہے، اور جو خواتین اس میں دلچسپی نہیں لیتی ان کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کے واقعات ہوتے ہیں، دست درازی کے واقعات ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ ویلنٹائن ڈے کے نام پر جائز قرار دیا جاتا ہے. بے قید جنسی تعلق حیوانی تہذیب کو جنم دے رہا ہے. انسانی جذبوں کو بھڑکا کر کالجوں کے ماحول کو برباد کیا جا رہا ہے. شرم و حیا کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور شریک حیات یعنی لائف پارٹنر کے ساتھ وفاداری کے جذبے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سماج میں جنسی جرائم کو فروغ ہو رہا ہے، سیکشول کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے، اور خاندانی نظام جو ہے وہ تتر بتر کیا جا رہا ہے، فیملی سسٹم کو ڈسرپٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس تہذیبی خودکشی کی طرف جیسے لڑکتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں تہذیب کے نام پر اس بد تہذیبی اور بے حیائی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا، اور خاندانی نظام کو بچانے کے لیے حیا اور میاں بیوی میں وفاداری کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا ہوگا. اپنے نوجوانوں میں مادر پدر آزاد بے حیائی کے اس کلچر کے کلچر سے بچانا ہوگا، کیونکہ یہ سب کچھ ناجائز اور حرام ہے. نامحرموں کے ساتھ میل جول اور عشق و عاشقی کی اسلام بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. اس کے برعکس اسلام کا شعار حیا ہے، اور اسلام جائز طریقے سے نکاح اور اس میں وفاداری کو پسند کرتا ہے. مغربی تہذیب انسانیت کی قاتل ہے، انسانی جذبوں کی قاتل ہے. اس کی چکا چوند سے ہمیں ہرگز متاثر نہیں ہونا چاہیے. نہ صرف یہ کہ خود حیا اور شریک حیات سے وفاداری یعنی لائف پارٹنر کے ساتھ لائل ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی دوسروں کو بھی اس پاکیزہ کلچر کی طرف دعوت دینا ہے جو انسانیت کا محافظ ہے. دیار مغرب ہوس میں غلطاں، شراب ارزاں شباب اریاں. دیار مغرب ہوس میں ڈوبا ہوا ہے، وہاں شراب سستی ہے، وہاں شباب ننگا ہے. جسے بھی دیکھو غریق عیسیاں، جس کو بھی دیکھو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ ہم ایسی تہذیب کو اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں، کچرے کی ٹوکری میں پھینک دیں، یہ ضروری ہے. علامہ اقبال نے فرمایا اسی تہذیب کے متعلق، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی سے، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اللہ تعالی ہمیں اس کام کو کرنے کی جرأت اور حوصلہ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین.